اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں شیئر کروں گا، جسمانی بیماریاں جو آپ کو انزائٹی کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ کبھی آپ معدے والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی دل والے ڈاکٹر کے پاس، کبھی دماغ والے ڈاکٹر کے پاس، کبھی کہاں۔ اینڈ پہ سارے بندے آپ کو صرف یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہے، ٹینشن کی وجہ سے ہے، سٹریس کی وجہ سے ہے، آپ نے کوئی ٹینشن لی ہوئی ہے۔ دوستو اگر آپ بھی انزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں اور آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس میں ریگولرلی بیسس پہ ویڈیوز ڈالتا ہوں جو آپ کو مدد کر سکتی ہیں انزائٹی اور ڈپریشن سے باہر آنے میں۔ دوستو بیماریوں سے پہلے ایک بات بڑی اہم میں کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ڈپریشن اور انزائٹی، جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں تو کوئی بندہ آپ سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار کینسر سے فوت ہو گیا ہے، تو آپ فوراً سے پہلے یہ اسیسینیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ مجھے بھی کہیں کینسر تو نہیں ہو گیا۔ آپ فوراً سے بھاگتے ہیں جا کے اور اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اور پرابلم کی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اپنے آپ کی کیئر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کی کیئر کرتے ہوئے پریشان ہو جانا یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اگر آپ کسی کی موت بھی سن لیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ مجھے خود موت آنے والی ہے۔ یہ سب پرابلم جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے، آپ کی انزائٹی کی وجہ سے ہے۔ تو دوستو جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، جب وہ صبح اٹھتے ہیں، جب وہ سو کے اٹھتے ہیں، پہلے تو ان کی رات کی نیند نہیں اچھی ہوتی، پھر جب وہ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، جیسے وہ محنت مزدوری کر کے بھی آئے ہیں اور اس کے بعد ان کے اندر کچھ اور کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کئی گھنٹوں تو وہ بیڈ پہ صرف کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اچھا اٹھ کے وہاں جانا ہے، اچھا اٹھ کے وہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہائے اللہ کیسے ہوگا یہ سب۔ اس کی وجہ سے، انہی سوچوں کی وجہ سے ایسے لوگ نہ تو ٹھیک سے پڑھ پاتے ہیں، نہ ٹھیک سے کوئی کام کر پاتے ہیں۔ اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو وہ گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گی، اپنے ہسبینڈ کو کوئی توجہ نہیں دے سکتی، اپنے بچوں کو کوئی توجہ نہیں دے سکتی، اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی صرف گھر تک ہو کے محدود رہ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے کاروبار کو بہت جلد ختم کر دیتے ہیں۔ جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس ہارٹ بیٹ کو دیکھ دیکھ کے انسان پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ہارٹ بیٹ اکثر 100 سے اوپر ہوتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویٹ پہ، آپ کی ایج پہ، کہ آپ کی ایج کیا ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ہارٹ بیٹ ان چیزوں پر۔ نارملی جو ہے وہ 60 سیکنڈ میں 60 بار جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کی ہارٹ بیٹ اکثر 100 سے اوپر ہی ہوتی ہے، اور اگر زیادہ اوپر چلی جائے تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کو انزائٹی کی طرف ہے یہ چیزیں۔ سانس کی کمی، ایسے لوگوں میں سانس کی کمی بڑی رہتی ہے۔ جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں ان کی سانس بہت کم ہوتی ہے، ان کو سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں پینک اٹیک آتا ہے تو ان کی سانس بڑی رکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور ان سے سانس نہیں لی جا رہی۔ جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ پورا دن تھکے تھکے سے رہتے ہیں، ڈیزی رہتے ہیں، لیزی رہتے ہیں، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کہیں جانے کو دل کرتا ہے، بس ایک جگہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو ٹانگیں اکثر لگتا ہے ایسے جیسے آپ کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، آپ کا وہ وزن نہیں اٹھا پائیں گی اور آپ دڑم سے گر جائیں گے۔ تو ٹانگیں بڑی کپ کپ آتی ہیں ایسے لوگوں کی جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں انہیں اکثر گھبراہٹ رہتی ہے، ایسے لوگوں کو بڑی گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چسٹ والی سائڈ پہ بھی ہوتی ہے اور بیک میں بھی پین ہو رہی ہوتی ہے اس گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ انزائٹی ہے آپ کو۔ کچھ لوگوں کو انزائٹی کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شولڈر پہ
یہ لیفٹ سائڈ والے شولڈر پہ، اور یہ گردن میں بہت کھچاؤ انہیں محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہاں تک محسوس ہوتا ہے، ہاتھوں میں محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چینٹیاں چل رہی ہیں، پاؤں میں محسوس ہوتا ہے، ایک سائیڈ پوری پہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان کی سچویشن پہ کہ اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ انزائٹی میں رہنے والے لوگوں کو دماغ میں یعنی کہ سر کا درد بڑا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آدھے سر کا درد محسوس ہوتا ہے، کچھ کو پورے سر کا محسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے کان سے دھوئیں نکل رہے ہیں، جیسے ان کے دماغ سے آگ نکل رہی ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہے جو ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں وہ ذرا سی کوئی چیز کھا لیں، پہلی تو چیز یہ کہ ان کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ اگر کچھ کھا لیں تو اس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے جیسے سینے میں کوئی چیز بوجھ بن گئی ہے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ انزائٹی میں رہنے والے لوگ ہر ٹائم اس دنیا کو ان ریئل محسوس کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ جیسے دنیا میں تو ہیں لیکن مینٹلی طور پہ وہ وہاں نہیں ہے، انہیں برین فاگ بڑا رہتا ہے۔ ذرا ذرا بات پہ گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی خبر سنیں گے ایسی کہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں تو فوراً ان کو موشن پاس ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کانسٹیپیشن بڑی رہتی ہے، ایسے لوگوں کو موشن بڑے رہتے ہیں، سٹولز بڑے پاس ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ دوستو اس بیماری میں یا تو انسان موٹا ہو جاتا ہے یا تو انسان اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے اپنے وزن سے بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو بتائی گئی باتیں ہیں، یہ جو بتائی گئی علامات ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا سب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو کنفرم انزائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بنسبت یہ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کہیں سے قرضے اٹھائیں اور ٹیسٹ کرواتے پھریں، تو ایک بار آپ اپنی انزائٹی پہ کام کریں، اپنی انزائٹی کو بہتر کر کے محسوس کریں۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب میرے پورے جسم میں درد رہتا ہے، میں جہاں انگلی لگاتا ہوں مجھے درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا اس کو کون سی بیماری ہے۔ پھر ڈاکٹر نے دیکھا تو درد اس انسان کو صرف اس کی انگلی میں تھا، درد آپ کو صرف یہاں ہے، آپ جہاں محسوس کریں گے آپ کو درد ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائی، جو لوگ بھی اس پرابلم میں ہیں، میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ لوگ بھی بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ کھا کے تھک گئے ہیں تو آپ کوچنگ لیں، آپ کوچنگ کی مدد سے اس پرابلم سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوچنگ کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ کوچنگ فری نہیں ہے، کوچنگ پیڈ ہے اور کوچنگ کی ایک فیس ہے۔ کنسلٹنسی چارجز کوئی نہیں ہے، آپ فری میں کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس عالم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو یہ روز ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس پرابلم میں سفر کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پرابلم سے نکل کے باہر لایا جا سکے۔ آپ بھی میری اس کوشش میں دل کھول کے میرا ساتھ دیجیے گا، ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔